الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ نہایت قابل احترام بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، دوستوں، دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ مرور زمانہ، جو زمانہ چل رہا ہے، زمانے کے تغیرات، زمانے کی تبدیلیاں اور زندگی کے تمام شعبوں میں مجھے اور آپ کو اسلام رہنمائی و رہبری کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جتنے بھی تغیرات ہو رہے ہوں، ہر محاذ پر، ہر موڑ پر، ہر جگہ، ہر ڈگر، ہر نگر آپ کو اسلام کی تعلیمات رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ زندگی کا ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے، ایسا کوئی گوشہ نہیں ہے، ایسی کوئی راہ نہیں ہے جس راہ پر شریعت نے ہمیں تنہا چھوڑا ہو۔ اس لیے مسلمانوں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ گمراہ مذہبوں کی، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، باطل طریقوں پر اور باطل کے کلچر پر ان سے سیکھنے کی، ان کو سکھانے کی، ان سے لینے اور دلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کامل و مکمل دین اسلام ہے، لیکن آج مسلمانوں کا گمان بن چکا ہے اور یہ فخریہ انداز بن چکا ہے کہ وہ اغیار کے کلچر کو اپنی زندگیوں میں داخل کر رہی ہے، اغیار کے طور و طریقوں اپنی زندگی میں داخل کر رہی ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کی شب و روز یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کے طور و طریقے کو اپنانا، یہ فخریہ لب و لہجہ اختیار کر رہی ہیں، فخر سمجھ رہی ہیں کہ ہم نیو ماڈرن کلچر کے اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں، اور اس پر ہی بس نہیں، دندناتے ہوئے فخریہ انداز میں کہ ہاں ہم یہ کلچر کے دل دادا ہیں، یہ کلچر کے خواہاں ہیں، یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شریعت نے ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا ہے، شریعت نے ہمیں حدود کی لگامیں لگائی ہے، جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قصر اسلام میں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ عبادت کرنا صرف اسلام نہیں ہے، صف اولیٰ کا پابند بننا صرف اسلام نہیں ہے، زکوٰۃوں کا دینا صرف اسلام نہیں ہے، عبادتوں کے انبار لگا دینا صرف اسلام نہیں ہے، عمروں کے ڈھیر لگا دینا، حجوں کا کر ڈالنا یہی صرف اسلام نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے شعبے ہیں اسلام کے جس پہ ہماری بنیادیں قائم ہیں۔ ایمانیات ایک شعبہ ہے، عبادات کا ایک شعبہ ہے، معاملات کا ایک شعبہ ہے، معاشرت کا ایک شعبہ ہے، اخلاقیات و سماجیات کا ایک شعبہ ہے۔ ان تمام پلروں پر، ان تمام جو ہے علموں پر اور تمام میناروں پر، ان تمام ارکانوں پر ہمیں قائم رہنا پڑے گا۔ ہماری معاشرت کیسی ہو، ہمارا معاملہ کیسا ہو، لیکن آج امت محمدیہ کا ذوق اور مزاج بن چکا ہے، اپنے آپ کو یہود و نصارہ اور اغیار کے طریقے کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر چکی ہے۔ ان کے دلوں میں خوف و ہراس، احساس کمتری پنپ رہی ہیں۔ ہمارے دلوں میں ان کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ نہیں دوستو، عزیز و بزرگوں، ہمارا اسوہ، ہمارا قدوہ، ہمارا نمونہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دنیا چاہے دنیا کی جتنے بھی طریقے آسمان کو چھو لے،
بلندی کے منازل طے کر لے، لیکن ہماری کامیابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر اور ان کے طریقے میں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے امت محمدیہ کے جیالو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو کلام الہی کیا کہہ رہا ہے۔ لسان نبوت نے دہلیز نبوی کے پاس بیٹھ کر، مسجد نبی کے چوکٹ پہ بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا، میں وہ ہوں جو سراپا کامیابی و کامرانی کا تمغہ، سراپا و کامیابی کا قندیل، سراپا کامیاب و کامرانی کا چراغ لے کر آیا ہوں۔ میرے طریقے میں تم کو قیامت کی صبح تک کامیابی ملیں گے، اور یاد رکھنا میرے طریقے کو چھوڑ کر تم زندگی گزارو گے تو کامیاب نہیں ہوں گے، عبرت کا نشان بن کر رہ جائیں گے۔ دیکھو اللہ نے جنہوں کو مال دے کر دیا تھا، مال و اسباب سے نوازا تھا، آج قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ عاد کو دیکھیے، سمود کو دیکھیے، نمرود کو دیکھیے، فرعون کو دیکھیے، تاج و تخت کے مالک تھے، باغات کے مالک تھے، ثروت و صاحب نصاب کے مالک تھے، لیکن اپنے آپ کو اس کے اندر ڈال دیا تو اللہ نے بد کر بتلا دیا، قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑا۔ اس لیے دوستو، عزیز بزرگوں، ہم ان معاملات کے نیچے زندگی گزارے، معاملات، اخلاقیات، ایمانیات، عبادات، معاشرت، سماجیت، اس میں رہتے ہوئے ان شعبوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ لیکن آج مسلمان اپنے آپ کو چند شعبے پہ عمل کر کے، کسی نے کہا نہ دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پتھر ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پتھر ہو جا، آدھا تیٹر آدھا بٹر، نہ اللہ کی ذات کو پسند ہے، نہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ دوستو بزرگوں، ہمارا پہننا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا سنت نبوی کے مطابق ہو، ہمارا بولنا بھی سنت نبوی کے مطابق ہو، ہمارا بچوں کا نام رکھنا سنت نبی کے مطابق ہو، ہماری کاشتکاری بھی، ہماری کھیتی بھی سنت نبی کے مطابق ہو۔ دیکھو بخاری شریف، مسلم شریف کی روایتوں کے اندر کھیتی کھلیانوں میں رہنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے کیا تعلیمات عطا فرمائی تھی، بازاروں منڈیوں میں رہنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے تعلیمات فرمائی تھی، آفیسوں اور دفتروں میں ملازمت اور نوکری کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمودات فرمایا تھا۔ دوستو عزیز بزرگ، کئی طرح نہیں چھوڑا، ہم اسے اللہ کے ماننے والے ہیں جس نے ہماری رہنمائی رہبری کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام کو پیدا فرمایا، اور ہمارا تقدیر کا ستارہ چمکانے کے لیے مجھے اور آپ کو محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارے عقائد پر آج دیکھیے امت کہاں سے دو چار ہو رہی ہے۔ آج امت کو بولنے کے لیے بہت سارے ٹاپکس اور بہت سارے عناوین پڑے ہوئے ہیں۔ عقائد کی بات لے لو تو عقائد میں امت کا کیا حال ہے، قرآن کے تعلیم و تعلم کے اعتبار سے امت کا کیا حال ہے، معاشرے میں مکاتب کا کیا ٹیمپریچر ہے، معاشرے میں مکاتب کا کیا حال ہے، اور نوجوان اور بوڑھوں کا نمازوں کا کیا حال ہے، دعوت دین، دعوت تبلیغ کے اعتبار سے، کام کرنے کے اعتبار سے ہمارا کیا حال ہے۔ سب کے اندر ہم تھوڑے تھوڑے ادرے گدرے نظر آ رہے ہیں۔ نہیں دوستو عزیز بزرگوں، اللہ کی ذات پر یقین لے کر آئے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے ہیں تو پورا کا پورا اس کا ماننا ہوگا، اسے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی ہوں گی۔ نہیں، لیکن آج امت محمدیہ کے کیا نوجوان، کیا بوڑھا اور کیا بچیاں، کیا لڑکیاں، کیا عورتیں صرف ماڈرن کلچر کے اندر اپنے آپ کو لگا رہی ہیں، اور مثال کے طور پہ کسی کا برتھ ڈے منانا ہو، کرسمس ڈے منانا ہو، اور ابھی نیا سال آنے والا ہے، نئے سال کی آمد پر مبارکباد دینا، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے نیا سال مبارک ہو، شریعت میں بالکل ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج جن کے پیشانیوں کے اوپر محراب چمک رہا ہے، جن کے بدن کے اوپر اسلامی لباس چمک رہا ہے، ان کے فیس بک اور واٹس ایپ ٹویٹر پر دیکھو ہیپی نیو ایئرس، حرام، بالکل ناجائز لکھا ہے، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان ایام بدلتے رہتے ہیں، کہیں دن ختم ہوتا ہے تو دوسرا دن کا آغاز ہوتا ہے، ہفتہ ختم ہوتا ہے تو دوسرے ہفتے کا آغاز ہوتا ہے، سال ختم ہوتا ہے تو دوسرے سال کا آغاز ہوتا ہے، ایک صدی ختم ہوتی ہے تو دوسرے صدی کا آغاز ہوتا ہے، ایک گھنٹہ ختم ہوتا ہے تو دوسرے گھنٹے کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن آج یہود و نصارہ کے طریقے پہ کون چلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا